دعائیں ذکر میں یہ سب کریے یا وجیہ یوسف زہرا کائنال محمد حجت ابن الحسن العسکری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یہ دعا مولا حسن مجتبی کی بارگاہ میں یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حدیث صاحب کی خدمت میں صاحب جب یہاں پہ آنا پڑتا ہے تو تیاری کر کے آنا پڑتا ہے اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ. حدیث میں نے پڑھی اور مجھے اتنی پسند آئی. ابن عباس اس کے راوی ہیں اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے فرمایا. اب اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے, آپ خود سوچتے رہیے گا. فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی. فرمایا اگر حلم اور بردباری انسانی شکل میں آئے تو علی نظر آئے. اگر حلم اور بردباری کو انسانی شکل میں مجسم دیکھنا چاہتے ہو فرمایا علی کو دیکھو. لو کان الفضل شخصا, فرمایا اگر کائنات کی فضیلتوں کو دیکھنا چاہتے ہو, کائنات کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ ایک انسانی شکل میں تمہارے سامنے آئے, فرمایا تمام دنیا کے فضائل اور کمالات انسانی جسم میں آ جائیں لکان حسن, وہ حسن بنے. پھر فرمایا لو کان الحیاء صورتا, اگر شرم و حیا ایک تصویر میں ڈھل جائے, وہ تصویر دیکھنا چاہو تو حسین کے چہرے کو دیکھو. پھر فرمایا لو کان حسن و حیعتن, اگر حسن کو کسی حیرت اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہو لکانت فاطمہ. فرمایا بل ہی اعظم, فرمایا جتنی میں نے اپنی بیٹی کی شان بیان کی ہے میری بیٹی اس سے کہیں بلند و برتر ہے. فرمایا ان فاطمہ کا ابنتی, فرمایا میری بیٹی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما. فرمایا کائنات ایک طرف, میری بیٹی کی عظمت ایک طرف, کائنات کی شرافت اور کرامت کو اکٹھا کرو میری بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو آپ سب کی اب یہ جو مناسبت ہے وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. لما ولد الحسن علیہ السلام, جب امام کی ولادت باسعادت ہوئی, اور یہ نکتہ میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب لفظی بحثوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی, ان کا نزول ہوتا ہے یا ان کا ظہور ہوتا ہے. تھوڑی سی یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے, اور وجہ یہ بھی ایک یہ ہے ہم ان کی ولادتوں کو اپنی ولادت جیسا سمجھتے ہیں. چونکہ ہماری ولادتوں میں نقص ہے لہذا ہم ان کی ولادت کا بولیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے. شاید ہم ولادت کو نقص سمجھتے ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ کی ضرورت ہے. ہماری ولادت اور ہے, ان کی ولادت اور ہے. ہمارے ہاں ولادت ہو کچھ دنوں تک بچہ اور بچے کی ماں خاص طور پر دونوں
ایسی حالت میں ہوتے ہیں ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب ہمارے ہاں ولادتیں ہوتی ہیں کچھ دنوں تک ماں مصلی پہ آنے کے قابل نہیں ہوتی. یہ کچھ دن زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. یہ جو 40 دن منایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں 40 دن تک عورتیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ قرآن پڑھتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خاتون مصلی پہ آنے کے قابل نہیں ہوتی. یہ ہماری ولادتیں ہیں. ہم اپنی ولادتوں کو دیکھ کر ان کی ولادت کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں ولادتیں ہوں کچھ دن تک ماں مصلی پہ آنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن جب ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے 15 رمضان المبارک کی صبح ساری کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی. ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وعلی محمد بلند تر سلام. آپ سب کی اب لمحہ ولد الحسن. میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا. اہل سنت نے اہل بیت کے ہمیشہ مقام کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جو مولا حسن کی ولادت کے بعد نام گزاری کا وقت آیا من گھڑت حدیث بنائی ہے کہ پیغمبر آئے پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھا ہے تو انہوں نے کہا مولا نے کہا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب رکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر نام بتاتا ہوں. ہماری روایت جو ہے جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ روایت یہ ہے جب مولا کی ولادت باسعادت ہوئی فقالت فاطمہ لعلی، جناب فاطمہ زہرا نے مولا علی کی بارگاہ میں کہا یا علی سمی ھذہ المولود، یا علی یہ آپ کا بیٹا ہے ذرا اس بیٹے کا نام تو رکھیے. اور علی سے کہا آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیے. مولا نے کہا ما کنت لاسبک باسمہ رسول اللہ، بیٹے پیغمبر میں اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں اللہ کے نبی پر کیسے سبقت کروں؟ میں بیٹے کا نام میں نہیں رکھوں گا. پیغمبر اکرم سفر پہ گئے ہوئے تھے. کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. پیغمبر کو خبر ملی کہ آج سورہ کوثر کی عملی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کی بیٹی کے گھر میں نیا مولود آیا ہے. پیغمبر جلدی سے تشریف لائے اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا ہاتھ ابنی. میں اس پہ آج زیادہ بات کروں گا. یہ نہیں فرمایا علی اپنے بیٹے کو لے آؤ، توجہ فرمانا. یہ روایت میں نہیں فرمایا کہ علی اپنے بیٹے کو لے آؤ، نہیں فرمایا میری بیٹی کے بیٹے نواسے کو لے آؤ، فرمایا میرے اپنے بیٹے کو لے آؤ. جب آیا دیا امام حسن مجتبیٰ ہاتھوں پہ پیغمبر کی ہاتھوں پہ تشریف لائے امام حسن تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ سب میں ھذہ المولود، اس بچے کا نام رکھیے. تو زبان میں حال سے ترجمہ کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا یا علی بیٹا تو تیرا ہے، یا علی باپ کو زیادہ حق ہوتا ہے، باپ تو ہے، تو ذرا بیٹے کا نام رکھ. تو مولا نے کہا یا رسول اللہ کیف اسبق علیک، میں آپ پر کیسے صدقت کروں، مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں بھی آپ پر صدقت کروں. پیغمبر مسکرائے فرمایا یا علی جب تو مجھ پر صدقت نہیں کر سکتا میں اپنے اللہ پر کیسے صدقت کروں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی فحبط جبرائیل نازل ہوئے. درود السلام کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کتبنا ہو فی اللوح المحفوظ الحسن، ہم نے اس مولود کا نام لوح محفوظ پر حسن رکھ دیا ہے، آپ اہل زمین پر نام حسن رکھ دیں. یہ امام حسن کا نام یہ بندوں کا رکھا ہوا نہیں ہے، میرے رب کا رکھا ہوا. اور پیغمبر اکرم نے نام حسن فرمایا. اب کیا کہا کہ ہاتھ ابنی. آج میں اس نقطے پہ کچھ بات کروں گا آپ سے.
فرمایا میرے بیٹے کو لے آؤ. پیغمبر کا مولا حسن کو اپنا بیٹا کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے. آئندہ اس بات سے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو تو. بہت سارے آئندہ کے واقعات اسی جملے سے جڑے ہوئے ہیں. پیغمبر نے کبھی فرمایا الحسن والحسین ابنا یا امامان، فرمایا حسن بھی میرا بیٹا، حسین بھی میرا بیٹا. آج ولادت کے وقت پیغمبر ان کو اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں تاکہ کل کوئی میری اولاد میں بحث نہ کرے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا بیٹا. میں آپ کو ایک اور واقعہ جناب انس بن مالک کے بارے میں روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا. جب میں مسجد میں آیا میں نے کیا دیکھا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نام جس کا حسن مجتبیٰ ہے. میں نے دیکھا کبھی پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے، کبھی پیغمبر کے زانوں پہ سوار ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے بچے نہیں تھے، ہمیں کچھ سمجھا رہے تھے. کبھی پیغمبر کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی پیغمبر کے بازو کو پکڑتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا یہ پیغمبر کو تکلیف دے رہا ہے، تھوڑی سی اذیت دے رہا ہے، کیوں نہ بچے کو جدا کر لوں. کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے بڑے پیار سے حسن مجتبیٰ کے بازو کو پکڑا، پیغمبر سے جدا کیا. میرا جدا کرنا تھا، پیغمبر کے چہرے پر غصے کے آثار نہ گزاروں. پیغمبر نے فرمایا یا انس دا ابنی، اے انس چھوڑ دے، تجھے نہیں معلوم یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا دا ابنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. پھر اگلے جملے ارشاد فرمایا وَسَمَرَةَ فُؤَادِي، فرمایا میرے دل کے چین کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرمایا انس تجھے بھی پیغام دے رہا ہوں، باقیوں کو بھی میرا پیغام دے دینا. فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ آذَا حَسَنًا فَقَدْ آذَانِي، جو حسن کو تکلیف دے گا وہ سمجھے میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف دے رہا ہوں. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَ اللَّهُ، اور جو مجھے تکلیف دے وہ ایسے سمجھے میں اللہ کو تکلیف دے رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا اے انس یاد رکھنا من احبہ فقد احبنی، فرمایا جو حسن کا دوست ہے میں محمد مصطفیٰ کا دوست ہے. من تابعہ فقد تابعنی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ میری اتباع کرے گا. اس کے بعد 3-4 جملے تو اتنے کمال کے ہیں. فرمایا انس یاد رکھنا پیغمبر کا یہ جملے کہنا آئندہ نسلوں کے لیے کتنا بڑا پیغام تھا. فرماتے انس یاد رکھ سن، فرمایا قولہ قولی وفعلہ فعلی وامرہ امری. انس یاد رکھنا جو حسن کا قول ہے میں محمد کا قول ہے. فعلہ فعلی، جو حسن کا فعل ہے وہ میرا فعل ہے. وامرہ امری، جو حسن کا امر ہے وہ میرا امر ہے. پھر فرمایا انا محب لمن احبہ، توجہ میں کیا اس کے ترجمہ کروں، حدیث کتاب میں اس طرح کے الفاظ آئے. فرمایا میں صرف حسن سے نہیں محبت کرتا، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھی آواز بلند سے. پیغمبر اکرم نے مولا حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا. یہی تو وجہ ہے میدان مبالہ میں جب قدم رکھا فرمایا قل تعالوا ادعوا ابنانا ندعو ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں. تاریخ گواہ ہے میدان مبالہ میں پیغمبر کس کو ساتھ لے کر گئے؟ حسن و حسین کو اپنا بیٹا بنا کر لے. اور اب میں دیکھیے بنو امیہ اور بنو عباس نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو ابن رسول نہ کہا جائے. اور صرف مولا حسن و حسین نہیں، ہمارے ہر امام نے اپنے آپ کو فرزند رسول کہا. یہ معمولی فضیلت نہیں ہے. آئیے ان کے مقابلے میں جتنے آتے ہیں کسی میں جرت ہے کہے میں ابن رسول ہوں. مولا علی کی شہادت کے بعد جب مولا امام حسن مجتبیٰ منبر پر تشریف لائے جو پہلا تعارف کرایا فرمایا مجھے پہچانو انا ابن محمد المصطفیٰ، فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. مولا امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبح عاشور سواری پر سوار ہوئے
فوج اشقیاء کے سامنے اپنا تعارف کرایا. جو پہلا تعارف کرایا فرمایا جو جانتے ہو جانتے ہو, جو نہیں جانتے ہو مجھے پہچانو, انا ابن محمد المصطفیٰ. سید سجاد نے شام کے دربار میں یزید کے خطیب نے جب یزید اور بنو امیہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا وہ خاموش ہوا. مولا کائنات مولا جناب زین العابدین جب منبر پر آئے فرمایا تم نے ان کے فضائل سنے, آؤ ذرا میرے چہرے کو نگاہ تو کرو. فرمایا زبان حال سے ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا جس نے اپنے زمانے میں میرے نانے مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے چہرے کو دیکھے. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ, فرمایا محمد مصطفیٰ کا بیٹا میں ہوں. میں ایک اور عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا, یعنی بنو امیہ اور بنو عباس نے باقاعدہ کوشش کی تھی کہ ان کو نبی کا بیٹا نہ کہا جائے. یہ امیر شام نام تو سنا ہوا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو غریب شام بھی کہتے ہیں اس کو. یہ امیر شام نہیں ہے. اگر امیر شام ہے بھی صحیح, یہ امیر شام ہے جس کو ہم مانتے وہ امیر کائنات ہے. وہ شام کا امیر ہے حسن مصطفیٰ. تھوڑا سا چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے نا, اور کھانے کی محفل تو نہیں ہے نا. آج صرف میں اور آپ خوش نہیں, آج اللہ خوش ہے, آج پیغمبر اکرم خوش ہے, آج جناب سیدہ خوش ہے, آج کائنات میں خوش ہے. جس کے دل میں ایمان ہے آج خوش ہے. میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ان کا نام کیوں لیں, نام لیں تو FIR کر جائے. آج تو قصر ہے, نام لیں گے تو FIR کرتی ہے, نام کیوں لیتے ہیں. میں اس کا نام کیوں لوں, نام لوں تو FIR کر جائے, اس کا نام کیوں نہ لوں, نام لوں تو مجھے ماہ رمضان میں ختم قرآن کے ثواب ملے. مجھے اب سب کی ماشاءاللہ میری کوشش تھی کہ دسترخوان پر آپ میں زیادہ میں فاصلہ نہ ہوں, تو کوشش کرتا ہوں اپنا پیغام آپ تک پہنچو, اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. تو یہ ایک دو واقعے بڑے اہم ہیں. امیر شام کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے زکوان, رال کے ساتھ زکوان. اس نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے لوگ اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھ رہے ہیں. میں نے سنا ہے, کہا جی ایسا ہے, کہا کہ جاؤ پیغام تو وہ نام رکھو, لیکن آئندہ جو حسن و حسین کو نبی کا بیٹا کہے گا میں اس کو سزا دوں گا. توجہ فرمائیے, ہے مرلہ باقاعدہ منع کیا گیا تھا ان کو نبی کا بیٹا نہیں کہنا. زکوان کو دیا, کہا جاؤ اعلان کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ابن رسول نہیں ہے, یہ ابن علی ہے, یہ علی کے بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے نہیں. زکوان کہتا ہے مجھے سختی سے کہا کہ جاؤ اعلان کرو, میں اعلان کرتا رہا, کچھ عرصہ گزرا. کہتا ہے ایک دفعہ اپنے خیال میں بیٹھا ہوا ہے امیر شام, مجھے کہا زکوان میں چاہتا ہوں اپنی آل اولاد کو کچھ انعام دوں, ذرا میرے جو آل اولاد ہے نا ساری بیٹے بیٹیاں ان کی اولادیں ذرا ان کی لسٹ تیار کرو. کہتے میں نے ایک لسٹ تیار کی. اس نے کہا تھا میں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں اپنی اولاد کو. کہتے ہیں میں نے اس کے تمام بیٹوں کے نام لکھے, اس کی تمام بیٹیوں کے نام لکھے, اس کے تمام پوتوں کے نام لکھے, لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کے نواسوں کے نام نہیں لکھے. جتنے بندوں کو میری بات سمجھ آ جائے. کہتے میں نے جان بوجھ کر اس میں جو اس کے نواسے نواسی تھی نا ان کے نام نہیں لکھے. میں نے لسٹ مکمل کی تو لسٹ اس کے پاس لے آیا, اس نے لسٹ کا مطالعہ کیا, مطالعہ کرتا رہا تو غصے ہو گیا, مجھے بلایا, کہا یہ لسٹ نامکمل ہے. کیسے نامکمل ہے؟ کہا میں نے کہا میری ساری اولاد کے نام لکھو. کہا میں نے لکھا تو ہے. کہا ذرا دیکھو تو سب کے نام لکھے ہیں.
میں نے سب کے نام لکھے ہیں. کہا نہیں تجھے پتہ نہیں, تجھے اپنے کام کا پتہ نہیں, توجہ نہیں کرتا. میں نے کہا ساری اولاد کے نام لکھو. تم نے میرے بیٹوں کے نام لکھے, بیٹیوں کے نام لکھے, پوتوں کے نام لکھے, میری نواسے نواسیوں کے نام نہیں لکھے. کیا وہ میری اولاد نہیں ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے میری نواسیوں کے نام لکھے, وہ بھی تو میری اولاد ہے. ذکوان ہنس پڑا, کہا تیری سمجھ نہیں آتی, تیری بیٹی کی بیٹی اور بیٹے ان کی اولاد تیری اولاد ہے, نبی کے نواسے ان کی اولاد نہیں ہے. آج میری ساری گفتگو اسی ابن پر ہے. یہ ابن رسول ہے. ہر امام نے اپنے آپ کو فرزند نبی کہا ہے. وہ ذرا منظر تو دیکھیے. دو واقعہ اور سناؤ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے میں تشریف لے حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علیہ السلام کرنے کے لیے امام کے آنے سے پہلے ہارون رشید آ چکا تھا. مجمع پڑا, اس کے ساتھ کافی لوگ تھے. وہ مجمع والوں کو اپنی نبی کے ساتھ قرابت داری دکھانا چاہتا تھا کہ میرا بھی اس خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس نے باواز بلند سلام کیا پیغمبر کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن ام. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو کیونکہ ابن ام ہے نا, بنو عباس سے تعلق ہے نا. کہا السلام علیکہ یا ابن ام, اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو. یہ سلام کر کے مجمع کو دیکھ رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے کہ میں بھی پیغمبر کے بھائی کا بیٹا ہوں, میں بھی ان کی اولاد سے ہوں. وہ ہٹا, امام موسیٰ کاظم تشریف لائے. امام پیغمبر کے حرم کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام نے ایسا سلام دیا 7 نسلوں تک وہ یاد رکھے گا. امام نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابتا. اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو, اے میرے بابا میرا سلام ہو. اس نے کہا تھا ابن ام, امام نے فرمایا میرے بابا میرا سلام ہو. بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے جب امام نے سوال کیا قبر نبی سے جواب آئی وعلیکہ السلام یا بنیا, آیا میرا بیٹا تیرے اوپر بھی میرا سلام. تو ہر امام نے اسی طرح وہ منظر ضرور بیان کروں گا. جب 8ویں امام خراسان تشریف لائے, نیشاپور میں پہنچے, آپ نے واقعات سنے ہوئے لیکن ذرا ان کو تعلق دیجئے, ان کو جوڑیے. جب امام پہنچے نیشاپور 24,000 کلمیں تیار تھی, ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے, ہر بندہ استقبال کر رہا ہے, ہر بندہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. امام کی ساری تشریف لائی. امام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی فقد آمن من عذابی. فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کلا ہے, جو اس گلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا. امام نے یہ کہا, جملے کچھ آگے بڑھے. جب امام آگے بڑھے لوگوں کی تمنا اور بڑھی. لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ مہربانی کیجئے, آج ذرا پردے ہٹائیے, چہرہ سامنے کیجئے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی شکل کیسی تھی. آج ہم محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ. کسی میں جرأت ہے کہ اپنے آپ کو ابن رسول کہے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 واقعات ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں. 2 واقعات بڑے اہم ہیں. حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں جیسے امیر شام نے سختی کر رکھی تھی, اس نے بھی سختی کر رکھی تھی کوئی حسن و حسین کو نبی کا بیٹا نہ کہے. خراسان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بلخ. اس شہر کا ایک رہنے والا نام ہے یحییٰ بن یعمر. ذرا توجہ کرنا, اسی پہ اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں لے چکا, وقت کافی ہو گیا. یحییٰ بن یعمر
یہ اپنے علاقے میں علی کے فضائل بیان کرتا تھا، یہ آل محمد کی توصیف بیان کرتا تھا، یہ اپنے گھر میں جلسے منعقد کرتا تھا، مومنوں کو بتاتا تھا اور تمہیں بتاؤں محمد کون ہے، محمد کی آل کون ہے۔ حجاج کو پتہ چلا، اس نے سپاہی بھیجے، اس کو گرفتار کیا گیا، لوہے کے سخت زنجیروں میں اس کو جکڑا گیا، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، اس کو پیش کیا گیا حجاج کی بارگاہ میں، حجاج کے سامنے۔ حجاج نے کہا باقی باتیں بعد میں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا، میں نے سنا ہے تو اپنی محافل میں حسن و حسین کو نبی کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا میں کہتا ہوں، کہا دلیل ہے؟ آج دلیل دو ورنہ کسی سب کے سامنے قتل کر دوں گا۔ تو یحییٰ بن یعمر نے سینہ تان کے فرمایا میں تیرے قتل سے نہیں ڈرتا ہوں، فرمایا یہ تیری دھمکیاں مجھے مروب نہیں کر سکتی، لیکن آؤ میں تجھے قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں حسن و حسین نبی کے بیٹے۔ کہا ثابت کرو، تو اس وقت جناب یحییٰ بن یعمر نے قرآن مجید سورہ بقرہ یا سورہ یونس کی آیت پڑھنا شروع کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ۔ تو نہیں سمجھا نہیں بتا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں جو علامہ شیخ محسن نجفی مدثر العلی نے ترجمہ کیا، اور ہم نے نوح کی ہدایت کی، اور اس سے پہلے نوح کی، اور اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِهِ نوح کی اولاد میں سے ہم نے داؤد کی ہدایت کی، ہم نے سلیمان کی ہدایت کی، ہم نے ایوب کی ہدایت کی، ہم نے یوسف کی ہدایت کی، ہم نے موسیٰ کی ہدایت کی، ہم نے ہارون کی ہدایت کی۔ اسی طرح محسنین کو ہم بدلہ دیتے ہیں، اور ہم نے زکریا کی ہدایت کی، ہم نے یحییٰ کی ہدایت کی، ہم نے عیسیٰ کی ہدایت کی۔ نوح کی اولاد میں سے ہم نے عیسیٰ کی ہدایت کی۔ یحییٰ بن یعمر نے کہا اے ممبر پر بیٹھنے والا بتا تو سی کیا عیسیٰ کا باپ ہے؟ کہا مجھے بتا عیسیٰ کا باپ ہے؟ اس نے کہا نہیں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ کہا پھر عیسیٰ کیسے حضرت نوح کی ذریت اور اولاد میں سے ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے تو حضرت نوح کی اولاد میں۔ کہا حیا تو کر، تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ اتنی پشتوں کے بعد نوح کی اولاد ہو سکتی ہے، فاطمہ کی اولاد محمد کی اولاد نہیں ہو۔ ایک سلوات پڑھی امام اعظم اللہ کہ آپ سنیں گے آگے امام کی سیرت کے، اگر آپ اجازت دو تو جملے پڑھتے ہیں سلوات پڑھی امام اعظم بلند۔ 40 منٹ ہو گئے، مجھے نہیں، میں ٹوٹل اتنا پڑھنا تھا، آپ کو سمجھا تو اگر آپ کی اجازت ہو کہ الحمدللہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جو اہل بیت کے پیغمبر، اور میں کہا کرتا ہوں اس نعمت پر رب کا شکر ادا کیجیے۔ آج یا کل جب موقع ملے ایک سجدے شکر نماز کے بعد آپ کرتے ہیں، ایک سجدے شکر کیا کریں، میرے اللہ تیری ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھی ہے جو مرج البحرین یلتقیان ہے۔ الحمدللہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، پر یہ سورہ رحمان اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ہمیشہ ترجمہ کرتا ہوں چھٹے لال ولایت کے فرماتے ہیں یہ پانی کے سمندر نہیں ہے، مولا کس چیز کا سمندر ہے؟ فرماتے ہیں کہ عصمت کا سمندر ہے، ایک طہارت کا سمندر ہے۔ جب عصمت اور طہارت کے سمندر آپس میں مل جاتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کوئی حسن بنتا ہے کوئی حسین بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حسن مجتبی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، کانا اعبد الناس۔ آج اگر میری اس بات کو آپ لے کر جائیں
ہمارے جشن کا مقصد پورا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات گیلانی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اپنے زمانے کے عابدین کا سردار تھا حسن مجتبیٰ. وَكَانَ أَزْهَدَهُمْ، اپنے زمانے کے زاہدین کا سردار تھا حسن مجتبیٰ. وَأَفْضَلَهُمْ، اپنے زمانے کے بافضیلت بندوں کا سردار تھا جناب حسن مجتبیٰ. اب آئیے امام حسن مجتبیٰ دو تین جملے ضرور پڑھ دوں. کانا اذا ذکر الموت بکا. روایت ملتی ہے جب بھی امام کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری. کانا اذا ذکر القبر بکا، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے امام رونا شروع کر دیتے. اذا ذکر البعث والنشور بکا، جب باس اور نشور قیامت کی بات ہوتی تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میرے دوستو، آج لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے نماز میں توجہ نہیں رہتی ہے، نماز میں حضور خشوع نہیں رہتا ہے. آئیے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت بتاؤں. روایت کے لفظ ہے جب امام کی پانی وضو کے پانی پر نگاہ پڑتی، عجیب ہے تو جملے روایت میں موجود ہیں. ارتعدت مفاصلہ واصفر لونہ، پانی پر نگاہ پڑتی امام کے جسم میں لرزہ طاری ہوتا. پانی پر نگاہ پڑتی امام کا چہرہ زرد پڑ جاتا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جب آپ وضو کے پانی کے اوپر دیکھتے ہیں نگاہ پڑتی ہے آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے دوستوں، وضو بڑا اہم ہے. اگر وضو کے بعد خضوع اور خشوع ہوگا، چوتھے امام کا فرمان ہے اگر وضو کے بعد خضوع اور خشوع ہوگا تو نماز میں بھی خضوع اور خشوع ہوگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے پر سردی آ جاتی ہے، فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کس کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ فرمایا میں یہ سوچتا ہوں اب کس کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اور جملہ خوبصورت ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. جب بھی مولا مسجد میں داخل ہوتے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. امام کی سیرت آج یہ ذہن میں لے کے جائیے، آئندہ جب بھی مسجد میں داخل ہوجیے امام جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایک مرتبہ امام کے قدم رک جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الہی ضیفک علی الباب، اے اللہ تیرا مہمان تیرے دروازے پر، اے اللہ تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے. اے اللہ تیرے دروازے پر آئے ہوں اور تیرے دروازے سے خالی واپس نہیں جانا چاہتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت طیبہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں امام کی دی ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.